اچھا سنا آپ نے، ہمارے رہبر بھی قومی کرکٹ ٹیم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، سلیم مانوی والا، نور الحق قادری، محسن رانجھا اور عرفان صدیقی نے پاکستانی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اسے بہت زیادہ سراہا۔ یعنی مجموعی طور پر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی کافی مطمئن نظر آئے۔ اسد کیسر صاحب کیا کہہ رہے تھے ابھی کہ جی ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے، لیکن اچھی بات یہ، خوش آئند بات یہ کہ پاکستان نے باحثیت ٹیم بہت اچھا پرفارم کیا۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کیا کہا کہ جی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے۔ اچھا احسن اقبال صاحب نے بھی کچھ فرمایا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ہم آسٹریلیا سے سیمی فائنل میچ ہار گئے، لیکن قومی ٹیم اس ہار کے باوجود 22 کروڑ عوام کے دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سلیم مانوی والا نے کیا کہا ہے کہ جی یہ ایک گیم تھی جس میں پاکستان نے بڑا زبردست کھیل پیش کیا اور ہمیں کھلاڑیوں کو حوصلہ بھی دینا چاہیے۔ نور الحق قادری صاحب وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے جی کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو وہ داد دیتے ہیں جن کی اس ایونٹ میں بہت زیادہ اچھی پرفارمنس رہی۔ اب اسی طرح محسن رانجھا صاحب، انہوں نے قومی کرکٹ ٹیم کی محنت کے جذبے کو سراہا اور کیا کہا کہ جی پاکستانی ٹیم نے اوورآل بہت اچھا پرفارم کیا، اور ایک میچ میں ناکامی ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اپنی ٹیم کی جو باقی میچوں کی اچھی شاندار پرفارمنس ہے اسے بھلا دینا چاہیے۔ اور کرکٹ تو گیم آف چانس ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ٹیم 100% پرفارم کرے گی، اور ہار کے ساتھ جیت تو ہوتی ہے اور جیت کے ساتھ ہار بھی ہوتی ہے۔ اچھا عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے بھی قومی ٹیم کی پرفارمنس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے کھلاڑی سیمی فائنل تک پہنچے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ناظرین اگر دیکھا جائے تو ہمارے رہبر قومی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس سے بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ مطمئن ہیں، اور ہمارے رہبر بھی پیغام دے رہے ہیں کہ کھلاڑیوں کی اچھی پرفارمنس کو دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ صرف ایک میچ ہارنے کی وجہ سے ان پر تنقید شروع کر دینی چاہیے۔ اب پتہ نہیں آپ نے یہ بات نوٹ کی یا نہیں، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی، وہ یہ کہ ہمارے جو رہبر ہیں نا وہ قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی اور یہ سیمی فائنل میں ہار سے متعلق ایک پیج پر نظر آئے ہیں، اور اس معاملے پر سب کی رائے ایک جیسی پائی گئی ہے۔ اب کتنی اچھی بات ہے، شکر ہے کہ ہمارے رہبر کسی ایک بات پر تو متفق ہوئے، اور کیا ہی اچھا ہو اگر ہمارے جو رہبر ہیں یہ قومی ایشوز پر بھی ایک پیج پر ہو جائیں، ملک کے تمام مسائل کو ایک اور اکٹھے ہو کر حل کر لیں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ، ان سے سیمی فائنل میں رائے لی گئی، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جیسے باقی تمام رہبروں نے کیا۔ اب ایسے کرکٹ اور سیاست کو تو میرے خیال سے دور ہی رکھنا چاہیے نا، لیکن کل مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ کیا بہترین پرفارمنس کا کریڈٹ آپ وفاقی حکومت کو بھی دیں گی، تو انہوں نے جواب دیا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ذرا چلائیے گا کلپ۔ جی دیکھا آپ نے احسن اقبال صاحب کا کلپ سنا۔ اب نون لیگ کیا کہتی جی حکومت جو ہے وہ احتساب کے بہت نعرے لگایا کرتی تھی، لیکن اسی حکومت نے اپنے لوگوں کو کرپشن کیسز سے بچانے کے لیے این آر او دے دی ہے۔ عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے کرپشن کے خلاف اپنی سیاست کو جہاد قرار دیا۔ عمران خان چہرے بنا کر اپوزیشن کو کہتے تھے کہ میں انہیں این آر او نہیں دوں گا، انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے وزراء کو مدر آف این آر او دے دیا، اور عمران خان صاحب نے نیب قوانین میں تبدیلی کر کے اپنی کرپشن پر پردہ ڈالا ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں احسن اقبال صاحب کہ جی ہم اس نیب کے قانون کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اچھا لیگی رہنما سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح سانحہ اے پی ایس پر عدلیہ نے نوٹس لیا ہے، اسی طرح ڈسکا دھاندلی کیس میں بھی وزیر اعظم کو طلب کیا جائے۔ یہ اپوزیشن کے ارادے ہیں، خواہشات ہیں، عدلیہ بہتر جانتی ہے۔ اب دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپوزیشن دھاندلی کا شور مچاتی ہے، لیکن جب ہم انتخابی اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو یہی اپوزیشن بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔